اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ روزہ میں نے پچھلے ہفتے اور اس سے پچھلے ہفتے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہم رمضان، ایک ہفتے رمضان سے متعلق چند احادیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آج کے لیے روزوں سے متعلق، تو کیونکہ سوال جواب کا سیشن اب آج نہیں رہا، پوسٹ پون کر دیا ہم نے، تو یہ بھی میں اعلان کر دوں کہ 27 دن کا یہاں انشاءاللہ کلام پاک پورا ہوگا۔ حافظ محمد عمر جو میرے بھتیجے ہیں، سراج بھائی کے بیٹے، وہ سنائیں گے، اور یہاں سلسلہ یہ ہے کہ ایک سوا پارہ روز کا الحمدللہ قرآن سنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کا خلاصہ بھی بیان ہوتا ہے اردو میں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج ہم نے یہ قرآن سنا تو ان میں کون کون سی ایسی، بہت ویسے تو ساری آیتیں اہم ہیں، لیکن ہماری زندگی سے جڑی ہوئی کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو آج پڑھی گئیں، تو اس کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور آپ کے اندر ذوق اور شوق پیدا ہوگا، کیونکہ آنے والا جو مہینہ ہے وہ رمضان کا ہے، اور اس کے بارے میں انشاءاللہ ابھی رحیم بھائی آپ سے بات کریں گے تھوڑی دیر میں۔ میں 5-7 حدیثیں آپ کو سنا دوں روزے سے متعلق، جس سے کہ آپ کے ذہن میں کچھ جو چیزیں ہوں روزوں سے متعلق وہ کلیئر ہو جائیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ رمضان میں ہم تراویحوں کے بعد بیٹھتے بھی ہیں آدھے ایک گھنٹہ، اور ساتھ میں چائے وغیرہ پیتے ہیں، تو اس ٹائم بھی لوگ سوال جواب کر سکتے ہیں۔ آج کیونکہ ہمیں چانس ملا فائدہ اٹھانے کا کہ ایک بہت خاص مہمان ہمارے بیچ میں تھے، اس لیے میں نے سوال جواب کا سیشن جو ہے وہ پوسٹ پون کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے۔ دیکھیں قرآن میں اللہ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 184، 85، 86، 87 ان میں روزوں سے متعلق جو ہے، رمضان سے متعلق چیزیں بیان کی ہیں۔ 187 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے روزے رکھنے کا وقت اور کھولنے کا وقت بیان کیا ہے۔ تو جب آپ قرآن کھولیں گے تو 187 نمبر آیت میں کہ جب سفید دھاری کالی دھاری سے مل جائے، مطلب یہ ہے کہ وہ وقت بیان کیا اللہ رب العزت نے۔ اب تو جنتریے بن گئے الحمدللہ، اتنی سہولیت ہو گئی، ہم اس دور میں ہیں۔ اس دور میں صحابہ کرام کو تو بڑا دیکھ بھال کے روزہ رکھنا اور کھولنا پڑتا تھا۔ سورہ اسی کی بقرہ کی ہی 184 اور 85 نمبر آیت میں اللہ نے سفر اور بیماری میں روزہ چھوڑنے کا حکم دیا کہ اگر تم سفر میں ہو یا بیمار ہو تو روزہ چھوڑ دو، جسے بعد میں گنتی کو پورا کر لو۔ تو اللہ آگے یہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں، سختی نہیں چاہتا۔ اب جو بیمار ہوں یا سفر میں ہوں اور وہ زبردستی روزہ رکھیں اور خدا نہ خواستہ ان کا انتقال ہو جائے، تو یہ میں وضاحت کے ساتھ بتا دوں آپ کو، بہت زیادہ بیمار لوگ اگر روزہ رکھتے ہیں تو وہ خودکشی میں لکھے جائیں گے اللہ کے ہاں، جب اللہ نے چھوٹ دے دیا آپ کو۔ اور سفر کا معاملہ تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابی جا رہے تھے، اور ایک بیچ میں چٹان آ گئی، اور تو اسے کچھ لوگوں نے توڑا جن کا روزہ نہیں تھا۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا تو کچھ روزے دار تھے، وہ پیڑ کی چھاؤں میں لیٹ گئے، اور جنہوں نے مشقت کی اس چٹان کو توڑا، تو بعد میں نبی نے کہا کہ آج بے روزے دار لوگ جو ہیں وہ روزے داروں پہ سبقت لے گئے۔ تو کوئی رخصت جتنی اللہ کی طرف سے ملی ہے ان کا فائدہ اٹھانا ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے ہر اچھے عمل کا ثواب 10 گنا سے 100 گنا تک بڑھایا جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ اس عام قانون سے مستثنیٰ ہے اور بالا تر ہے۔ روزہ بندے کی طرف سے خاص میرے لیے ایک تحفہ ہے، اور میں ہی اس کا اجر و ثواب دوں گا، کیونکہ میرا بندہ میری رضا کے واسطے اپنی خواہش نفس اور اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 مسرتیں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے مالک میں مولا کی بارگاہ میں حضور اور شرف یابی کے وقت۔ اور قسم ہے کہ روزے دار کے منہ کی مہک اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ روزہ ڈھال ہے، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو چاہیے کہ بےہودہ اور فحش بات نہ کہے، شور و غل نہ کرے، اور اگر کوئی دوسرا اس سے گالی گلوچ کرے یا جھگڑے تو کہہ دے کہ میرا روزہ ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ اللہ خود اس کا اجر دیں گے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ سامنے آتی ہے کہ آدمی چھپ کے کھا سکتا ہے۔ آپ وضو کر رہے ہیں، ایک گھونٹ پانی آپ نے حلق کے نیچے اتار لیا، کسی کو پتہ بھی نہیں لگے گا، لیکن آپ کا یہ تصور کہ اللہ مجھے دیکھ رہا، آپ وہ پانی کا گھونٹ نہیں اتارتے۔ بس اللہ کی یہی چاہت ہے کہ آپ وہ تصور جو ہے وہ اپنی زندگیوں میں لے آؤ، اپنی دکانوں پہ، اپنے گھروں میں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے، جو روزے کا تصور آپ کے ذہن میں ہوتا ہے
کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پی سکتا. یہ تصور اگر آپ کی زندگی میں آ گیا ہر وقت کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو آپ کا روزہ کامیاب ہے اور آپ کا دین بھی کامیاب ہے، اور آپ کو انشاءاللہ ایمان کی حلاوت کا اندازہ ہوگا اس میں. تو سورہ بقرہ کی 183 نمبر آیت میں اللہ نے کہا کہ تم پہ روزے اسی طرح فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پہ تھے. مطلب روزہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اوپر پہلی بار ہی فرض ہوا ہو، بلکہ یہ روزے جو ہیں ہمیشہ سے اللہ کی سنت رہی کہ تمام قوموں پہ اللہ رب العزت نے روزے رکھے ہیں. ان کا ڈھنگ الگ تھا، ان کے ٹائمنگ الگ تھے، انہیں سحری نہیں تھی. ہمیں ایک یہ بھی اللہ کے طرف سے ایک تحفہ ہے جو ہم سحری کھاتے ہیں، اس کے بارے میں بھی حدیث آئے گی. پہلی قوموں پہ جو روزے فرض تھے نا، تو وہ اللہ نے ان کا ذکر کیا، اور تم پہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بنو. اس آیت میں علت بیان کی اللہ نے. اگر آپ 30 روزے رکھ کے بھی اگر آپ کے اندر تقوی نہیں آیا اور آپ تمام وہ حرام کام یا وہ بدعتی کام کرتے رہے جو آپ پہلے سے کر رہے تھے، آپ یقین کریں آپ کا کوئی روزہ نہیں فاقہ ہے، کیونکہ قرآن نے علت بیان کی کہ آپ کو متقی بنانے کے لیے روزے دیے گئے. حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے دروازوں میں ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے. اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزے داروں کا داخلہ ہوگا، ان کے سوا کوئی اس دروازے سے داخل نہ ہو سکے گا. اس دن پکارا جائے گا کہ کدھر ہیں وہ بندے جو اللہ کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے اور بھوک پیاس کی تکلیف اٹھایا کرتے تھے. وہ اس پکار پر چل پڑیں گے، ان کے سوا کسی اور کا اس دروازے سے داخلہ نہیں ہو سکے گا. جب وہ روزے دار اس دروازے سے جنت میں پہنچ جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کسی کا اس دروازے سے داخلہ نہیں ہوگا. یہ وی آئی پی گیٹ ہوگا روزے داروں کے لیے. بڑی خوشخبری سورہ توبہ 111 نمبر آیت میں اللہ نے کہا کہ روزے داروں کے لیے، روزہ رکھنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہیں. یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے. سورہ مائدہ کی 89 نمبر آیت میں اللہ نے کہا کہ روزہ جو ہے وہ بہت ساری غلطیوں کا کفارہ بھی ہے، کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے کفارے میں 3 روزے رکھ لو. وہ حدیثوں سے بھی ثابت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے باطل کلام اور باطل کام نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے. جیسے اس مہینے میں اجر ہیں، نفل جو ہیں وہ فرضوں کے برابر ہیں، اور فرض جو ہیں وہ 70 گنا ہیں، ایسے ہی اس میں اگر آپ گناہ کرتے ہیں تو ان کا عذاب بھی بڑا سخت ہونا ہے. تو اس لیے بہت محتاط ہو کے اس مہینے کو گزاریں، اس کی برکتیں رحمت لوٹیں اور ہر طریقے کے گناہ سے اپنا آپ کو دور رکھیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز سحری کھانا ہے. صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے. اب جو سوتے رہنے کی وجہ سے بنا سحری کا روزہ رکھتے ہیں وہ بہت بڑی رحمت سے محروم ہیں اس حدیث کی روح سے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے بندوں میں مجھے وہ بندہ زیادہ محبوب ہے جو روزے کے افطار میں جلدی کرے. مطلب جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے. آپ کو کوئی کام ہو تو آپ سفر میں ہو تو جیب میں آپ کی ایک کھجور ہو، اس سے آپ روزہ کھول لو، اپنا کام پورا کر لو. آپ کمپیوٹر پہ بیٹھے آپ کوئی اور کام کر رہے ہیں، اس کے بعد ابھی نماز میں 10-15 منٹ ہیں، آپ اپنا کام پورا کر لیں، بعد میں اچھے سے کھا لیں، لیکن روزہ کھولنے میں جلدی کریں، اس وجہ سے روزہ تاخیر نہ کریں. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میری امت کے لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے وہ اچھے حال میں رہیں گے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے. آج کی آخری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے روزے کی حالت میں بھول کر کچھ کھا لیا یا پی لیا تو وہ قاعدے کے مطابق اپنا روزہ پورا کرے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹا کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے. یہاں میں ایک ذرا سی اور وضاحت کر دوں کہ جن لوگوں کو شوگر ہے وہ اپنے ڈاکٹر کی صلاح سے روزے رکھا کریں، ورنہ سردیوں کے چھوٹے روزے ہوتے ہیں اس میں اپنے روزے پورے کر لیں، یا اگر بہت زیادہ ضعیفی ہو تو فدیہ دے دیں کہ بالکل ہی ڈاکٹر نے منع کر دیا ہو کہ آپ کی جان پہ بنی آئے گی اگر آپ روزے رکھیں گے. وما علینا الا البلاغ.
اب جو ہمارے بیچ میں ساتھی ہیں ہمارے عبد الرحیم صاحب،